الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد بشير ونذير وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله مولانا العظيم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله يا عزيز من كل العظيم يا عزيز من كل العظيم يا عزيز من كل العظيم سمیع روشن سما روشن سے نور محمد جہاں روشن اللہ محمد چاریار حاجی خواجہ کتب فرید حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید تمامی آباء محبت عقیدت احترام اور دروس کے ساتھ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی پاک بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کریں. کوئی بندہ خاموش نہ رہے، اپنی اپنی محبت کا اظہار اپنی میٹھی اور اونچی آواز سے فرمائیے. سب پڑھیے السلام ماشاءاللہ آپ نے بڑا خوبصورت انداز میں پڑھا. آئیے ایک بات سنتے ہیں، غور کرتے ہیں، پھر اپنے گفتگو شروع کریں گے. اللہ کی ایک نیک بندے کا، اللہ کے ایک ولی کا وصال مبارک ہو گیا. دنیا سے وہ تشریف لے گئے. کسی اور صاحب منزلت نے دیکھا کیا حال ہے، اس حال میں ہے. وہ ملاقات ہوئی تو پوچھنے لگے بتلائیے آپ کی قبر کا حال کیسا رہا. وہ کہنے لگے کہ اللہ کا شکر ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی محبت سے سرشار ہو کی قبر میں آیا تھا. تو جب قبر میں پہنچا ہوں تو پھر پوچھنا کیا تھا. مجھ سے اللہ کی ذات نے مجھے فرشتوں کو فرمایا بھی اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دو، اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دو. پوچھا صاحب یہ کس نیکی پہ؟ کیا آپ نے ساری زندگی محبت رسول رکھی اس لیے؟ کیا آپ نے ساری زندگی تقوی اختیار کیا رکھا اس لیے؟ کیا آپ نے ساری زندگی طہارت کا درس دیا اس لیے؟ کیا آپ نے ساری زندگی لوگوں کو نماز اندر بلا کے لے کے گئے اس لیے؟ اس لیے ایسا عزت کا تاج کے حساب و کتاب کی بنا رب نے کہا کہ اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سوا کر دو. ہمیں بھی تو پتہ چلے. وہ اللہ کے ولی کہتے ہیں کہ یہ سارے کام معتبر ہیں، ان تک تو ابھی جانا تھا. یہ سارے کام معتبر ہیں، ان تک تو ابھی جانا تھا. در حقیقت میں نے زندگی میں ایک بار اونچی آواز سے مصطفیٰ کی بار بار جب ہدیہ درود و سلام عرض کیا تھا، اللہ نے فرمایا تھا اسی کی بات پہ اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا. اب ہر بندہ اپنے
اپنے حصے کپڑے بھی ہیں، ساتھ کے والے کے حصے کا نہیں، جیسے لنگر اپنا اپنا لینا نہ پڑنا بھی اپنا اپنا ہے، کوئی کسی کا حصہ نہیں، اپنا خود پڑے، ہر بندہ اپنی محبت کا اظہار کرے اور ساتھ والے کو گواہ بنائے، دیکھ لے تو بھی مصطفیٰ کا نوکر ہے، میں بھی مصطفیٰ کا نوکر ہوں۔ اب وہ سوال جو صدقہ کملی والے کا کرتی ہے، اللہ دیتا ہے، دیتا مصطفیٰ کے صدقے ہے، جس کا یقین ہے اور عقیدہ ہے، وہ بندہ محبت سے پڑھے گا، ہر بندہ پڑھے گا سلام مقدر اچھا کرے جنہیں ہاتھ بھی خدا نے پاکیہ سے اٹھایا ہے مصطفیٰ نے ذکر چھوڑ کے سبحان اللہ کیتا ہے، اللہ نے تو مقدر اچھا کرے جنہیں اللہ کی ذات اچھی بولو سبحان اللہ۔ نجبوال مصطفیٰ سادہ سادہ سلام ہوئے نجبوال مصطفیٰ سادہ معبود ملاتی نبیوں کے کملی والے کے سارے نامدر بیٹھے ہوں، جس نے مل کے سلام پیش کریے، لوگوں سلام جناب پیش کرو، کوئی جنی کفیت نال پیش کرتا ہے، کوئی اچھی آواز کے نال پیش کرتا ہے، جس نے سارے اس کو قبیلے کے نال تعلق رکھ دیا، اور سادہ شبدانی دائم کے حسیت پہ پڑھیے، مصطفیٰ کہاں سننے دے، روزے تکار پہ پڑھیے، مصطفیٰ کہاں سننے دے، پھر ہاتھ متھے پہ لے جاؤ، پاک نبی سلام پیش کرو، تو اس واسطے مصطفیٰ کی ذات کی سلام پڑھتا ہے، اللہ تمہارے تو پہلے پہلے مصطفیٰ کا دیدار کروا دیتا ہے، نجبوال مصطفیٰ سادہ آواز آئے نجبوال مصطفیٰ سادہ سلام ہوئے نجبوال مصطفیٰ سادہ سلام ہوئے نجبوال مصطفیٰ سادہ سلام ہوئے نبیاں دے پیشوانوں سادہ سلام ہوئے نبیاں دے پیشوانوں آخریے سادہ سلام ہوئے۔ پہلا شعر میرے حضور دی عاشق پیچھے بیٹھے نے تہاڈی نظر کرنا، تقریر سمجھا شروع ہو گئی بھئی، تہاڈی نظر جڑے محراب دے کول بیٹھے نے تہاڈی نظر کردا پیا، تسی محبت علی ذات سبحان اللہ دے اندازے دیو گے، پھر اگلے دی واری آئے گی۔ صدیق کی صداقت دنیا تے با کمالے، صدیق کی صداقت دنیا تے با کمالے، فاروق کی عدالت دل دی گلو مثالے، دل دی گلو مثالے، سوال دے حیاتوں اللہ کے سادہ سلام ہوئے، سوال دے حیاتوں سادہ 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 سلام ہوئے۔ باپا نہ بولو ذرا سبحان اللہ۔ اچھا میں نے پتہ لگا تسی سبحان اللہ واسطے پڑھن واسطے نکے نکے بچے بائے نے،
تے میاں لنگر بھی نہیں لے کے جانا جی ہر بندہ اپنے حصے دا بولے ذرا سبحان اللہ کیڑی گل دا پردہ کیڑی گل دا اللہ دی پاکی بیان کر تو کون شک سکدا ہے یہ تے اللہ دی پاکی کسی نو شک کر چپ رہے کہ میرا اللہ پاک دے ہاتھ چاہ کے بول سبحان اللہ سخیاں میاں باری آ گئی جڑا بندہ سمجھدا نا کہ میری ماں بہن بیٹی دی عزت جناب سیدہ فاطمہ نے سر کے سلامت ہے اس بندے نے شعر سنا لیا دوجا بندہ بالکل نہیں لگتے شکر نبی دی حسد باری تعالیٰ درود پاک اور نعت پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی پاک بارگاہ میں عرض کرنے کے بعد منقبت صحابہ کرام و اہل بیت عرض کرنے کے بعد معزز و محترم حاضرین و سامعین بالخصوص علماء کرام اساتذہ کرام نعتخانہ نشر لسان شیخ مصطفیٰ علیہ السلام اہلیان دھرتی کے ریاض ہر بندے کو ہر صاحب کو محبت عقیدت احترام اور خلوص کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ تعالیٰ آپ کے خوبصورت چمکتے چہرے
اس بات کی عکاسی کر رہے ہیں، گواہی دے رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ذکر مصطفیٰ سے اپنے دل کو سجا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ آپ کا مقدر اونچا کرے، اللہ آپ کے معاملات کا زندگی آسان فرمائے۔ جناب علامہ احمد سہیل صاحب، دیگر ان کے ساتھ جتنے بھی رفقا جنہوں نے بھی حاضری اپنی اپنی پیش کی، اللہ ان کی عزت میں برکتیں عطا فرمائے۔ میں مشکور ہوں مدمے میریا میڈیا تیریا کے تمام لوگ اور سارے گاؤں کے جتنے لوگ تشریف فرما بھی ہیں اور جو پہلے چلے بھی گئے، تمام کو مشکور ہوں۔ اللہ کریم یا آپ کا ایمان سلامت رکھے اور آپ کی ہمیشہ اللہ عزت سلامت رکھے، آمین اللہم آمین۔ احباب وقار اتنے سارے ماشاءاللہ علماء کا وجود بھی ہے، وفاد بھی بیٹھے ہیں، قاری صاحبان بھی بیٹھے ہیں، ان کی موجودگی میں اور آپ جیسے وشاک مصطفیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں تیری بات ہے، بندہ موضوع سوچتے ہوئے بناتے ہوئے وقت بھی لگتا ہے، تھوڑا سمجھنا بھی پڑتا ہے، لیکن آئیے ہم کیوں نہ وہ بات کریں جس کی آج بڑی شدت کے ساتھ ضرورت ہے۔ تقریر ہوتی رہتی ہیں، نعتیں بھی پڑھتے رہتے ہیں، آسان آسان تقریر بھی کرتے رہتے ہیں، کیوں نہ ہو کہ یہ ملاقات یادگار رہ جائے کہ آپ کے بھی کام آئے، روز معاشر میرے بھی کام آئے۔ اللہ آپ کا اس کے رسول سلامت رکھے، آمین اللہم آمین۔ ماشاءاللہ تعالی میں جتنے بھی لوگ تشریف فرما جو واپس مڑ کے آئے ان کا بھی مشکور ہوں۔ اتنی سی گزارش ہے اگر کوئی باہر دروازوں کے ساتھ کھڑے تو کائنڈلی وہ سامنے آ جائیں، سامنے بیٹھیں تاکہ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھیں، اس لیے کہ آسانی ہو جائے گفتگو کرنے میں۔ کائنات کے عالم میں انسان ڈرتا ہے اس چیز سے کہ میری قیمتی چیز کھو نہ جائے، آسان آسان کر کے مطلب سوکھی سوکھی تقریر تھوڑے واسطے۔ کائنات کے عالم میں ہر صاحب شعور اس بات سے ڈرتا ہے کہ کہیں میری کوئی قیمتی چیز کھو نہ جائے، میں جس سے بڑا پیار کرتا ہوں کھو نہ جائے، جو میرے لیے قابل عزت قابل احترام ہے، جس کی وجہ سے میں ممتاز ہوں، وہ کھو نہ جائے۔ ہر چھوٹا ہو بڑا ہو، جس کو سمجھ سوجھ بوجھ ہے، چاہے عمر کے کسی بھی حصے میں ہو، اس کی یہی خواہش یہی تمنا ہے، یہی آرزو ہے کہ میری سب سے بڑی قیمتی چیز کھو، ذرا بولیے آپ کا ساتھ ہوگا آسانی رہے گی، کھو نہ جائے۔ آپ بھی یہی چاہتے ہیں، ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہمارا وہ قیمتی خزانہ کھو نہ جائے۔ آئیے نا ذرا دیکھتے ہیں کائنات کے عالم میں انسان کے پاس سب سے قیمتی چیز کیا ہے، تاکہ ہمیں سمجھ آئے کہ اس کے کھونے کا ہمیں اتنا خدشہ کیوں ہے اور اس کے کھونے کا اتنا غم کیوں ہوتا ہے اور ڈر کیوں ہے کہ کھو نہ جائے۔ یہی تمنا لیے ہم کیوں پھرتے ہیں۔ احباب وقار کائنات عالم میں دولت سب سے زیادہ قیمتی چیز نہیں ہے اور عزت سب سے بڑی قیمتی چیز نہیں ہے، صحت و تندرستی سب سے بڑی قیمتی چیز نہیں ہے۔ اللہ کرے میں جو موضوع آپ کو دینا چاہتا ہوں آپ کو سمجھ آ جائے، میں اتنا آسان کر سکوں اپنے پیر کے صدقے کہ آپ کو سمجھ آئے اور اپنے دل میں اترے اور اس کی عوض میں آپ ذرا بولے سبحان اللہ۔ میں نے کہا صاحب کسی کے لیے قاری صاحب علامہ صاحب کسی کے لیے قیمتی چیز اس کی دولت نہیں ہے، اس کی عزت نہیں ہے، اس کے صحت و تندرستی نہیں ہے، حتیٰ کہ اس کی اولاد نہیں ہے، اس کے ماں باپ نہیں ہے، وسیع یار احباب اس کے لیے قیمتی نہیں ہے، جبکہ ہم نے یہی سمجھ رکھا لیکن یہ نہیں ہے۔ تو پھر سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ لوگوں کائنات کے عالم میں اگر سب سے قیمتی چیز پوچھتے ہو نا تو سب سے قیمتی چیز انسان کے لیے انسان کا ایمان ہے۔ محبت سے بولے ذرا سبحان اللہ۔ جب انسان کے پاس ایمان نہیں تو لوگوں دنیا کی دولت لے کے کیا کرنا؟ جب انسان کے پاس ایمان سلامت نہیں عزت و شہرت لے کے کیا کرنا؟ جب ایمان سلامت نہیں لوگوں اولاد کی بہار لے کے کیا کرنا؟ جب ایمان سلامت نہیں تو لوگوں پھر بتا والدین کے چہرے دیکھنے سے کیا ملتا ہے؟ لوگوں قرآن نے اس کو واضح کر دیا، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، قرآن کہتا ہے کائنات ساری کام میں ہے محمد مصطفیٰ کی ذات پہلے ہے۔ سب سے قیمتی چیز انسان کا ایمان ہے۔ آگے ایمان جس سے جڑتا ہے، جس سے سجتا ہے، جس سے سنورتا ہے، جس سے بڑھتا ہے، جس سے پھلتا ہے، جس سے پھولتا ہے، جس سے بندے کو عزت کے مقام تک لے جاتا ہے، وہ کیا چیز ہے؟ وہ عبادات ہے۔ لوگوں لیکن عبادات کے طرز عمل کو، عبادات کے طرز بولو عبادات کے طرز عمل کو، یہ 5-7 منٹ مشکل ہے، یہ آسانی سے گزر گئے تو انشاءاللہ ہم ساتھ ہی رہیں گے۔
جو اس میں ہمت ہار گیا، دل چھوڑ گیا، تو ظاہری بات اس کو آخر میں لذت والا وہ سارے معاملات نہیں ہوں گے. ذرا توجہ سے ایک بار محمد بولے سبحان اللہ. میں نے کہا پھر آگے نماز روزہ حج زکات آ گئے، یہ معاملات دین ہیں. لوگوں یہ سارے ان کو دکھانے کے لیے ایک چیز ضروری ہے، ایمان عبادات، اور اس کو دکھانے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے لوگوں اسے عقیدہ کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ عقیدے والے بندہ بولے کیا کہا جاتا ہے؟ عقیدہ کہا جاتا ہے. آسان کر کے کہتا ہوں، کائنات عالم میں اگر سب سے قیمتی چیز ہو تو لوگوں سنو وہ ہے عقیدہ. اونچی اونچی بولو سبحان اللہ. کیا ہے؟ وہ ہے عقیدہ. عقیدہ کیا ہے؟ آگے سنیے تاکہ سمجھ آئے. یہ جو سارے اعمال ہم کرتے ہیں، یہ سارے عمل ہیں، یہ بیج ہیں، یہ پھلتے ہیں، پھولتے ہیں، بدل بنتا ہے. کل کو یہ بدل کر کے واپس کیے جائیں گے. اسی لیے عالم دین سے پوچھو نیکیاں اللہ لیتا گن کے ہے واپسی کرتا تول کے؟ واپسی کرتا، بولو سارے واپسی کرتا. نمازیں رب گن کے لیتا ہے لیکن واپسی کرتا ہے، بولو سارے واپسی کرتا ہے تول کے. آگے پھر سمجھے لوگوں کا کیا ہے. میں نے کہا سب سے قیمتی بندے کا عقیدہ ہے، اور عمل جو ہے وہ بیج ہے، عقیدہ زمین ہے. اگر بیج جتنا بھی اعلیٰ ہو، زمین گندی ہو، یعنی بندے کا عقیدہ اعلیٰ نہ ہو، عقیدہ اچھا نہ ہو، وہ بیج کسی کام آتا نہیں ہے. ارے زمین گندی ہو، بیج کبھی کبھی بھی مل جائے، اللہ اس کو رنگ لگا دیا کرتا ہے. میں نے کہا زمین اچھی ہو جسے عقیدہ کہتے ہیں، بیج قبلہ ہلکا بھی ہو، بیج کبھی کبھار بھی ملے، کچھ نہ کچھ تو ہو ہی جائے گا. آنا سیانا بیج ہو، عقیدہ چنگا نہ ہو، بتا کوئی زمین سیب نہ ہو، تو امریکہ سے بیج منگوا کے اس میں لگائے کچھ ہونے والا ہے؟ کیوں؟ زمین ناقص ہے. عقیدے کو تشبیہ دی جاتی ہے زمین کے ساتھ، عمل کو تشبیہ دی جاتی ہے بیج کے ساتھ. اب لوگوں جس کے عقیدے کی زمین اچھی ہے، بیج جیسا بھی ہو اللہ کچھ نہ کچھ عطا فرماتا رہتا ہے. یہ پہلا دینہ تھا، مشکل یہ گزر گیا. آئیے اب آسان تدریل کی طرف چلتے ہیں. محبت سے بولے سبحان اللہ. میں اس لیے جلدی پڑھ دیا. میں نے کہا ہو سکتا ہے ممکن ہے اتنی دیر سے بیٹھے ہیں سوچیں آج کتنے پھنس گئے ہیں. نہ ایسی بات نہیں ہے، وہ ملاقات کی ملاقات کا جس میں بندہ کچھ دے نہ سکے. تھوڑے جی کٹا دو جی، میں آنے نہ کرتے. میں نے کہا عقیدہ یہ زمین ہے، عمل اس کا بیج ہے. بولو ذرا عمل اس کا زمین سیم زدہ ہو، آپ اچھے سے اچھا بیج لے آئے، اسی زمین میں کاشت کرے جو سیم زدہ ہے، آپ کا بیج ہو جائے گا؟ بولو سارے ہو جائے گا؟ الٹا نقصان ہوگا. صاحب آپ نماز بھی پڑھو، روزہ بھی رکھو، حج بھی کرو، زکات بھی دو، اور عقیدہ آپ کا اچھا نہ ہو، صاحب کیا خیال ہے آپ کا پھر اس کے بارے میں؟ اللہ اکبر کبیرہ. آئیے اپنے موضوع کی طرف سفر کرتے ہیں. کائنات عالم میں انسان کے لیے سب سے قیمتی چیز پھر کیا ٹھہرے گی؟ اس کا عقیدہ. اور میں باسیت سنی اعلان کرتا ہوں، میرا تمام عقائد سے سب سے زیادہ خوبصورت عقیدہ ہے تو اہل سنت کا عقیدہ. یہ سارے کہتے ہیں، فقط ہم نہیں، یہ سبھی کہتے ہیں. ان سبھی کا دعویٰ یہ ہے، اور لوگوں دعویٰ بغیر دلیل کے فارغ ہوتا ہے. اگر دعویٰ کرو تو دلیل ساتھ لے کے آؤ. آگے چند خوبصورتیاں اپنے عقیدے کی آپ کے سامنے رکھتے ہیں. آپ کا تنازع بات ہماری، ہم وکالت کریں گے، آپ فیصلہ کریں گے. ہم وکیل، آپ جج. ہم اپنی بات آپ کے دامن میں رکھیں گے، آپ فیصلہ کر کے بتلائیے گا. میں نے کہا سارے کہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ خوبصورت ہے، ہمارا بھی یہ اعلان ہے، ہمارا عقیدہ خوبصورت ہے. آؤ جو خوبصورتیاں میرے پاس ہیں، میں دعوے سے چیلنج سے کہتا ہوں کسی اور کے پاس نہیں ہے. سب سے پہلی خوبصورتی احباب دی وقار یہ بتلائیے،
جس طرح سے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی محبت کا دم آپ بھرتے ہو، جیسے آقا کی غلامی کے نعرے آپ لگاتے ہو، جیسے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی محبت کو درے سرے میں ڈھونڈتے پھرتے ہو، کیا آپ نے یوں کسی کو مصطفیٰ کریم سے محبت کرتے دیکھا؟ بولنا پڑنا ہے آپ کو، دیکھا؟ سارے بولیے، کیا جس طرح آپ اپنے دل میں اس کے رسول لے کے بیٹھے ہو، کیا کسی اور کو ایسے محبت کرتے دیکھا؟ نہیں دیکھا ہے۔ ہم نے تو لوگوں وہ بھی لوگ دیکھے ہیں کہ جو نبی کے علم کو اپنے علم کے تابع کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے تو ابھی اسی دور میں، دور کی بات نہیں کرتا، اب کی بات کرتا ہوں، لوگوں نے نبی کے علم کو اپنے علم کے تابع، اپنے علم سے نیچا اور اپنے نبی کو ان پڑھ کہتے پھرتے ہیں۔ سنی سچ بتانا، اے یا رسول اللہ کہنے والے، کیا تو نے کبھی یہ گستاخی کی ہے کہ میرا نبی ان پڑھ ہے؟ بولو نا ذرا یار۔ آپ محفل کا حصہ ہے، میاں آپ کو بولنا پڑے گا، آپ کو اپنا عقیدہ واضح کرنا پڑے گا، آپ کو بتلانا پڑے گا میں عقیدے کا کون ہوں۔ یہ خاموشی بندے کو سوالیہ بنا دیتی ہے۔ واپس سے ہاتھ کھڑا کرے اور بولے سبحان اللہ۔ میں نے کہا جیسے قبلہ تشریف رکھیے، قبلہ حضور داغ بڑی ہوگی، بس تو آڈیا مفتا چاہیے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ میں نے کہا جیسے لوگ نبی کے علم کو گھٹا کے کائنات عالم میں اور سوشل میڈیا پہ بڑے بڑے مفتی بیٹھے نبی کے علم گھٹاتے ہیں، اے سنی تو چاہے پڑھا ہے چاہے انپڑھ ہے، بتا کبھی تیری اتنی جرأت ہوئی؟ ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے اپنے عقیدوں کا پرچار کرتے ہوئے نبی کی زندگی کو اجاموں میں گننا، نبی کی زندگی کے لمحات گن کے بتانے، میرے نبی کی عمر کتنی ہے، کب وصال ہوا، کب دنیا سے گئے۔ لوگوں ہم سنی ہیں، ہم یہ کہتے ہیں جب کوئی نہ تھا تب خدا تھا، یا خدا نے بنایا وہ محمد مصطفیٰ تھا، اور جب کوئی نہ ہوگا تب بھی خدا ہوگا، یا خدا کا حبیب محمد رسول اللہ ہوگے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، میں سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں، لوگوں نے نبی کی زندگی کو ایام میں گن گن کے بتایا، کب نبی آئے کب نبی گئے۔ وہ سنی بتا تیرا کیا عقیدہ ہے؟ کائنات بننے والے نے سب سے پہلے محمد کو بنایا کہ نہ بنایا؟ اپنے ہاتھ کھڑا گواہی دے گا بنایا، ہاتھ پہ بڑا جس کا عقیدہ ہے کہ خدا نے سب سے پہلے محمد کے روح کو پیدا فرمایا ہے۔ لوگوں نے نبی کے علم کو گھٹایا، لوگوں نے نبی کے زندگی کو ایام میں گنا، لوگوں نے نبی کے کمالات کو گھٹایا اور ختم کیا اور بے اختیار کہا اگر میرا نبی بے اختیار ہے، بتانا یہ گناہوں کی گٹھلی اٹھانے والوں، اگر میرا نبی بے اختیار ہے، کیا تمہیں شفاعت محمد مصطفیٰ میں یقین نہیں ہے؟ پھر بخشانے والا تجھے کون ہے؟ اگر میرا نبی بے اختیار ہے تو آدھی امت کو بغیر حساب کے جنت میں لے جانا اسے اختیار نہیں کہتے ہیں؟ میرا نبی بڑے بڑے گناہگاروں کی سفارش کر کے اللہ سے جلدی کروائے گا، وہ کیا اسے بے اختیار کہتے ہیں؟ یہ میرے عقیدے کی خوبصورتیاں ہیں۔ میں نے کہا کائنات کے عالم میں انسان کے لیے سب سے خوبصورت اس کا عقیدہ ہے، اور اسے بول رہا سبحان اللہ۔ سب سے خوبصورت انسان کے لیے انسان کا عقیدہ ہے۔ در مصطفیٰ پہ حاضری دیتے رہے تو بڑا وقت ہو جائے گا، آؤ آگے چلتے ہیں۔ میں نے کہا لوگ کہتے ہیں ہم مصطفیٰ کے صحابہ کے نوکر ہیں، ہم نے مانا نوکر ہو، لیکن یہ تو بتاؤ جب صحابہ کی تعریفیں کرتے ہو پھر یزید پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے کہہ سکتے ہو؟ دو باتیں ہیں، یا تو تم خون رسول کے باقی کہنے والے ہو، علامہ صاحب میاں سادہ لو بندے، دنیا داری معاملات دنیا، تعلیم زراعت بندے کو نہیں بتا سکتی کون کہاں پہ کون کہاں پہ۔ یہ کہنا بھی سارے سچے، سارے کلمہ پڑھتے ہیں، سارے محبت کرتے ہیں، یہ کہیں کہ انصاف نہیں ہے۔ حسن حسین کے سامنے کسی کو لا کے کھڑا کر دے اور پھر کہے کہ ٹھیک ہے یہ بھی رضی اللہ عنہ، یہ بھی رضی اللہ عنہ، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یا تو اندر کھاتے نبی کے خون کو باغی کہتا ہے یا تجھے بھی سمجھ نہیں ہے۔
اللہ اکبر کبیرہ۔ میں نے کہا جیسے ہم مصطفیٰ کے صحابہ کے نوکر ہیں، کائنات کے عالم میں ایسا کوئی نہیں ہے۔ ابو بکر کا نام آتا ہے ہمارا ہاتھ سلام کے لیے کھڑا ہوتا ہے، فاروق اعظم کا نام آتا ہے ہمارا ہاتھ اونچا ہوتا ہے، عثمان ذوالنورین کے حیا کی بات آتی ہے وہ سینہ کھول کے سلام کرتے ہیں، اور مولا علی ان کا جب ذکر آتا ہے تو سینہ کھول کے کہتے ہیں میں جاران اصحاب محمد کا نوکر ہوں۔ میں نے کہا ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ میں نے کہا ہم بتلاتے ہیں مصطفیٰ کے صحابہ کی نوکری کیسے کرتے ہیں، اور مصطفیٰ کے صحابہ کی نوکری کا لیبل لگا کے کیا کائنات کے عالم والوں لیبل ایسا ہوتا ہے کہ میلاد سج جائے اور نوکری یہ کہے کہ صحابہ کی ہے، اور یہ فضول خرچیاں کیوں؟ اگر فضول خرچی پوچھنی ہے نا تو سب سے پہلے ابو بکر سے پوچھ۔ بولو سبحان اللہ، جاؤ ابو بکر سے پوچھ۔ میرے مصطفیٰ نے کہا تھا تمہارے مال کی دین کو ضرورت ہے، اور کیا محفل میلاد مصطفیٰ دین کے لیے اور عشق رسول کے فروغ کے لیے اور اپنے بچوں کو ذات مصطفیٰ سے منسلک کرنے کے لیے یہ کام آتا ہے کہ نہیں آتا؟ یا کون سا ایسا عمل ہے جو مصطفیٰ کے قریب کرتا ہے؟ کوئی ایسا عمل ماں سوائے میلاد مصطفیٰ کی۔ کیا تمہارے سکول کالج اور یونیورسٹی کا نصاب، کیا یہ ہمارے یوٹیوب پہ بیٹھے یوٹیوبر پروفیسر اور ان کی گفتگو تمہارے بیٹے کو مصطفیٰ کا نوکر کریں گے؟ ہرگز نہیں۔ کائنات کے عالم میں ماں سوائے میلاد کے، یاد رکھنا، ماں سوائے میلاد کے کملی والے کی نوکری اور کوئی عمل نہیں دیتا ہے۔ جو میلاد میں آتا ہے اللہ اس کے دل میں محمد مصطفیٰ کی نوکری داخل فرما دیتا۔ آگے اس سے بھی اگلی بات کرتے ہیں۔ میں نے کہا جناب مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات نے پوچھا تھا جناب سیدنا ابو بکر صدیق سے، محمد سے بولے سبحان اللہ، آپ سے پوچھا تھا بتلائیے آپ کی کیا کیا حاجات ہیں؟ عرضی کرتے ہیں آقا جی سید ریاض اللہ بس میری 3 خواہشیں 3 حاجات ہیں۔ کون کون سی؟ کہنے لگی ایک تو آقا میرا دل کرتا ہے، توجہ فرمائیے گا، مال میرا ہو، قدم آپ کے ہوں، بس قربان کرتا رہوں۔ دوسری خواہش حاجت کیا ہے؟ جناب سیدنا ابو بکر صدیق عرضی کرتے آقا جی یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے نگاہ میری ہو، چہرہ آپ کا ہو، بس تکتا رہوں۔ تیسری حاجت کیا ہے؟ آقا میرا دل کرتا ہے کہ بیٹی میری ہو، عائشہ میری ہو، اپنی ماں کے نام پہ بولنا ذرا سبحان اللہ، عائشہ میری ہو اور آپ کے نکاح میں ہو۔ آقا یہ 3 حاجتیں ہیں۔ میرے آقا کی ذات نے کہا پہلے کون سی؟ آقا مال میرا، قدم آپ کے اور قربان۔ مصطفیٰ نے کہا ہو گیا۔ آپ دوسرا سوال کیا ہے؟ آقا نگاہ میری، چہرہ آپ کا۔ آقا نے فرمایا ہو گیا۔ تیسرا پوچھا کیا ہے؟ آقا عائشہ بیٹی میری ہو اور نکاح بھی آپ کے ہو۔ مصطفیٰ کی ذات نے کہا ہو گیا۔ لوگوں ہم تو یوں ان کی شان بیان کرتے ہیں، ہم تو بتلاتے ہیں لوگوں شرع کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے عزت والا اور معتبر سمجھا جاتا ہے وہ مصطفیٰ کے صحابہ کی جماعت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے اس سے اگلی بات کرتے ہیں۔ میں نے کہا ہم آل محمد کے نوکر ہیں، اونچی ساری سبحان اللہ۔ جس بندے کا ایمان ڈاواں ڈول نہیں وہ بندہ بولے سبحان اللہ۔ اللہ آپ کو سلامت اور آباد رکھے۔ وجہ ہے آپ کی؟ میں نے کہا ہم آل محمد کے نوکر ہیں، ہم جیسی محبت آل محمد سے کوئی نہیں کرتا۔ کوئی صاحب کہہ سکتا ہے اس بار جناب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کے لیے 1.5 کروڑ بندہ اکٹھا ہوا تھا، اور آپ یہ 200 بندہ بٹھا کے کہتے ہیں ہم جیسی محبت کو نہیں کرتا؟ سوال کرنا بنتا ہے۔ لیکن سنو، ہم یہ کہتے ہیں کائنات والو ہم جیسی آل کی نوکری کوئی نہیں کرتا۔ جنہوں نے 1.5 کروڑ بندہ اکٹھا کیا، سوشل میڈیا دیکھنے والے جانتے ہو نا، کتنے میل کتنے 100 میل لمبا دسترخوان بچھا کے اس پہ نعمتیں سجا کے مہمان نوازی کی، یہ حسین کا در دیکھنے آ رہے ہیں۔ پتہ ہے آپ کو، خبر ہے نا؟ ہاں تو سنو، ہم کہتے ہیں لوگوں 1.5 کروڑ بندہ اکٹھا کیا، ٹھیک کیا، پر ایک بات تو بتاؤ کس کے لیے؟ حسین کے لیے؟ میرا آج بھی دعویٰ ہے جیسی نوکری حسین کی، حسن و حسین کی ہم پیش کرتے ہیں آل محمد کی، کوئی اور سنیوں نہیں کر سکتا ہے۔ سنو، میں نے کہا 1.5 کروڑ بندہ اکٹھا کیا، ٹھیک ہے، کس کے نام پہ؟ حسین کے نام پہ۔ میں نے کہا دنیا والوں فیصلہ تو کرو، چھوٹے بھائی کے لیے 1.5 کروڑ بندہ اور بڑے بھائی کا کبھی نام نہ لیا ہو؟
چھوٹے بھائی کے لیے 1.5 کروڑ بندہ اور بڑے بھائی کا کبھی نام ادا کرنا اپنی ملت کو بتایا ہو؟ سنی بتا یہ پیار سچا ہے جھوٹا؟ یہ جھوٹا ہے۔ اور سنو ہم یہ کائنات کو بتاتے ہیں جو زہرا کے گھر میں پہلے آیا اس کا نام حسن مجتبیٰ ہے، جس کو مصطفیٰ کی ذات نے پہلے جواب چسایا اس کا نام حسن مجتبیٰ ہے، جس کو مصطفیٰ کی ذات نے پہلے جس کے کام میں آزاد دی اسے حسن مجتبیٰ کہا جاتا ہے، جس کو پہلے کندھوں میں اٹھایا اس کو حسن مجتبیٰ کہا جاتا ہے، جو زلفے رسول سے پہلے کھیلا اس کو حسن مجتبیٰ کہا جاتا ہے۔ ہم کہنا یہ چاہتے ہیں ہم حسن کے بھی نوکر ہیں، ہم حسین کے بھی نوکر ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ وجہ ہے آپ کی، آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ پڑھو دی پیجئے سلامت رہو جنہاں نو یا حسن یا حسین یا حسن یا حسین یا حسن یا حسین، اللہ تیری جوانی سلامت رکھے۔ وجہ ہے آپ کی، کائنات عالم میں انسان کے لیے سب سے قیمتی اس کا عقیدہ ہے۔ آپ اگر انہی نسبتوں میں سے کسی نسبت سے پیچھے ہٹ جائے تو کیا خیال ہے آپ کا عقیدہ صحیح رہ جائے گا؟ بولیے ذرا، آپ کا عقیدہ ٹھیک رہ جائے گا؟ سارے بولو، آپ کا عقیدہ ٹھیک رہ جائے گا؟ اکابرین ملت نے اصحاب محمد اور آل محمد ان کی نوکری کو ایک جگہ پہ اکٹھا کیا۔ ہم فقط اصحاب محمد کے نوکر نہیں کہ اصحاب محمد کے نوکر ہو جائیں اور آل محمد کو چھوڑ دیں، نہیں، ہم نہ وہ ہیں کہ آل محمد کی نوکری کریں اصحاب کو چھوڑ دیں۔ ارے ہم اسے کیسے چھوڑ سکتے ہیں جسے نسبت محمد مصطفیٰ سے ہو گئی ہو؟ ہم انہیں کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ باسیت مسلمان، باسیت سنی، ہم کبھی بھی مصطفیٰ کی نسبت کا ادب کرنا، حیا کرنا اور پیار کرنا نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ احباب دی وقت سنی، ہم سنی ہیں اور سنی 5 چیزوں سے بنتا ہے۔ بولیے ذرا کتنی چیزوں سے؟ پچھلے بھی بولو کتنی چیزوں سے؟ 5 چیزوں سے بنتا ہے۔ مجھے آسان تقاریر آتی ہیں بھائی، یقین رکھو آتی ہیں، مجھے واقعاتی تقریریں بھی آتی ہیں، لیکن جہاں جس بات کی ضرورت ہو نا میاں وہاں وہ بات کرنی چاہیے۔ وجہ سے سنیے گا، سنی کتنی چیزوں سے بنتا ہے؟ پچھلے بولو کتنی چیزوں سے؟ 5 تن پاک کے صدقے 5 چیزیں سنیے۔ 5 تن پاک کا نوکر بھی بولے سبحان اللہ۔ پہلی چیز، سنی توحید کا ماننے والا ہوتا ہے، رسالت معاذ کے عشق سے سرشار ہوتا ہے، اصحاب محمد کا نوکر ہوتا ہے، آل محمد سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، اولیاء کی نوکری کرنے والا ہوتا ہے۔ یہ 5 چشمے جہاں مل جائیں اس بندے کو سنی کہا جاتا ہے۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اور اس میں سے کوئی ایک چشمہ بھی کم ہو وہ سنی نہیں ہو سکتا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ احباب دی وقار توجہ فرمائیے، میں نے کہا انسان کے لیے قیمتی اس کا عقیدہ ہے، اور عقیدے سے بات بنتی ہے جب عقیدہ ہی بندے کو نہ پتا ہو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات نے فرمایا ہر بندے کے پاس بیٹھ کے قرآن نہ پڑھا کرو، نہ سیکھا کرو۔ وہ جو ہے یہ فقط قرآن سیکھنا مقصود نہیں ہے، میں کیا فقط قرآن سیکھنا ضروری نہیں ہے۔ سنو، قرآن اس بندے کا سیکھیا کم ہوتا ہے جس بندے نے صاحب قرآن کی عزت کرنا بھی سیکھی ہوئے۔ اللہ اکبر۔ مصطفیٰ کریم کی عزت، ہاں جی، سرکار دو عالم کی عزت، اور سرکار دو عالم کے بارے میں جس کا عقیدہ ٹیڑھا ہو گیا وہ پھر کیا ہوگا؟ اور ایک حدیث پاک سنانے ہیں، سبق لینے ہیں تاکہ سے اس سبق دی روشنی اسی زندگی گزار سکیے۔ سرکار دو عالم تشریف فرما نے، اور سوکھی سوکھی تقریر آ گئی، بالکل سوکھی۔ سرکار دو عالم تشریف فرما نے، حضور مال غنیمت تقسیم فرما رہے نے، صحابہ بیٹھے مال غنیمت لیندے پہنے، سرکار جو دیندے پہنے راضی ہوندے پہنے۔ اللہ اکبر کبیر۔ سرکار جو عطا کرتے نے راضی ہو کے لے لیندے۔ انہی دیر دروازے ایک بندہ اندر داخل ہویا، حدیث تسی اگر سنی ہے، لیکن ہر بندے دا انداز اپنا ہوندا ہے۔ باسیت سپیکر، باسیت سکالر، میں جویں کلاس ہوندی ہے، استاد ہوندا ہے،
وہ مختلف ذہناں دے بچے ہوندے نے، کوئی اچھا ہوندا ہے، کوئی اعلیٰ ہوندا ہے، کوئی ذہین ہوندا ہے، کوئی فقیر ہوندا ہے، کوئی میرے ورگا نیل بھی ہوندا ہے۔ وہ استاد ہی کیڑا جڑا بندہ گل کر کے استاد ٹر جائے، کئیاں نوں سمجھ آوے کئیاں نوں نہ آوے۔ آؤ سوکھی کر کے گل کرنے ہیں تاکہ جڑے بندے ہلے انتظار وچ نے نا بھی سوکھی تقریر آوے وہ بھی راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ آباد رکھے۔ توجہ کرے آج سرکار مالے غنیمت تقسیم میں کرتے نے قبلہ، ایک بندہ باہر داخل ہویا، دروازے چ آکڑ کے کھلو گیا، آکڑ لگا ہے محمد انصاف کرو۔ ہن یار تو فیصلہ چک کر، بندہ نالے تے آخری نبی مننی جاوے، نالے کلمہ پڑھی جاوے، نالے وہ شریعت نوں مان لوے تے نالے وہ انصاف تے شک کرے، یہ گلاں دو میں رلدیاں نے؟ وجہ ہے یہ گلاں رلدیاں؟ ایویں نبی دے انصاف تے شک نہیں کریدا نا، ایویں بیلیا نبی دے اختیار تے شک نہیں کریدا ہوندا۔ یہ نہیں بھی آپ حدیث سے ایک چیز دے رہے باقی چھوڑ دے، بھائی عقل بھی تو کوئی چیز ہے، یہ بھی تو کچھ سمجھاتی ہے بندے کو، یہ بھی تو اشارات نیا رکھتی ہے۔ اچھا جی سنو، سرکار میں آقا کھڑ لگا، نعوذ باللہ کھڑ لگا ہے محمد انصاف کرو۔ کہتے میرے استاد یہ مکرم جناب حضرت علامہ مفتی اختر حسین نبی صاحب آپ بڑا پیارا جملہ فرماندے نے، آندے نے جس لئے اس بدبخت نے آکھیا نا بھی اے اللہ دے نبی انصاف کرو، میرے نبی آکھیا ہونا ہے تو آج انصاف دی گل کرنا ہے۔ میں تو پہلے دن جدو اماں حلیمہ نے مینوں اپنا دودھ پیش کیتا سی، میں اپنے حصے دا پی لیا سی تے بھائی دے حصے دا چھڑ چھڑیا سی۔ تو آج میں چیمیوں نے گل کیتی، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے نگاہ نبوت اٹھی، نگاہ نبوت جب اٹھتی ہے میاں وہ آغاز بھی دیکھتی ہے، انجام بھی دیکھتی ہے، خوار بھی دیکھتی ہے، وہ پار بھی دیکھتی ہے۔ اے سنی دا قیدہ سن، آر پار آغاز انجام، اے چاہیے کڑیاں گلاں نے سانو کڑے پڑھنے پاتا جی، اسی تو تم سدیا تھی بھی شعر پڑھو گے چٹ سواد آئے گا تے لنگر کھاواں گے۔ توجہ ہے؟ آر پار کیا ہے قبلہ؟ سرکار تشریف لے کے جا رہے ہیں، قبر دے کولوں گزر ہویا، محبوب کریم نے قبرہ ویکھیا فرمایا اے قبر والے نوں عذاب ہو رہا ہے۔ کوئی جڈا بھی سیاح ہوئے، تواڈے پنڈ دا جڈا مرضی گلکار ہوئے، اونوں کسے اودے سکے دادے پڑدادے لکڑ دادے دی قبر تے لے جاؤ تے جا کے کھلاڑیاں کو ویکھ کے اندر دس کام کی ہوندا پیا ہے۔ اتنے نبی دے علم نو بندہ چیلنج کردا ہے، نبی دا علم مندا نہیں، نبی دا اختیار مندا نہیں، نبی دا کمال مندا نہیں۔ میں کہ چلنا قبر دے، نبی دا تو ویکھ کے تھلے دس لیا کی ہوندا پیا ہے، تو دس میں ذرا کی ہو رہا ہے۔ سکا دادا ہے نا پوچھ لئی، آخر خون جواب دے سکتا ہے لیکن ویکھیا جا سکتا کیوں؟ بلا نبی دی نظر اور ہے، امتی دی نظر اور ہے۔ اللہ اکبر۔ سرکار تو کیونکہ میں آکھا نظر آر پر ہوئی دی، محبوب کریم ویکھیا بھی عذاب ہو رہا ہے، عذاب دس لیا، بڑا کمال ہے۔ یہ تو بڑا کمال سنو، ہن عذاب دسیا، وجہ عذاب دسنا بھی کس گل تو عذاب ہے۔ بعد میں تے ماسٹر کسی چور نوں کان پتایا اور تے لتر پہ مارن، ہن ویسے مار نہیں بگاڑ۔ توجہ ہے؟ سٹوڈنٹ ہوں معافی چاہنا ہوں، مار اور پیار والا قصہ نہیں ہے، اب مار نہیں، آگے بگاڑ لکھنا چاہیے، بگاڑا جنہیں بگاڑا جا سکتا ہے لوگوں کی اولاد میں۔ وجہ ہے میں کہ ماسٹر لتر پہ مارن تو کوئی بندہ نہ کہ ویکھ کے دس سکتا ہے لتر کیوں پیتے پے نے؟ استاد جی خیر ہے چھڑ دیو بچہ جی کیوں کون لگے ہو؟ بندہ 100 گلاں کر کے ماسٹر دا غصہ مٹھا کرتا ہے، بیٹھو استاد جی جا نکیا لسی بنوا کے لیا۔ لسی دے نام تے استاد ادو بھی سو جاندے سن، ہن بھی سو جاندے۔ کوئی ٹیچر بیٹھا ہوئے تو معافی چاہنا، حالات ویسے ہی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بھائی بندہ نہیں جان سکتا کہ کیا ہو رہا ہے کس وجہ سے۔ میرے محبوب کریم نے دسیا اس قبر والے نوں عذاب پہ ہوندا ہے۔ اچھا حضور عذاب پہ ہوندا ہے، ہن حضور نے وجہ عذاب دسی، وہ پتہ نہیں وجہ کس لیے پیش آئی سی، ہن آ گیا علم مصطفیٰ۔ سبحان اللہ۔ وہ کس لیے ہو رہا سی، کس لیے جاننا کی ہوندا ہے؟ علم جاننے کو کیا کہتے ہیں؟ علم کو کیا کہتے ہیں؟ جاننے کو کیا کہتے ہیں؟ علم۔ اچھا ہن انہوں عذاب پہ ہوندا ہے، عذاب کیڑی گل تو ہوندا پیا؟ اے گل سوچن والی ہے، کسے نوں پوچھ کے اودے وسیقیاں نوں اودے نال جین والےاں نوں انہاں نوں پوچھ کے ویکھو یار اس بندے نے قبر عذاب کیوں ہوندا پیا؟ کوئی بندہ دس سکے گا؟ نہیں۔ میرے محبوب نے ویکھ کے آکھیا پتہ ہے عذاب کیوں ہوندا پیا ہے؟ جی آقا جی یا اللہ کیوں ہوندا پیا ہے؟ یہ پیشاب دے چھٹیاں تو بچدا نہیں سی ہوندا تاں عذاب ہوندا پیا ہے۔ میں کہ جے نبی پاک دے علم نال نہ گھٹ ہے، لوگوں یاد رکھنا یہ کل کی بات ہے،
بات سمجھانے کے لیے، بات بتانے کے لیے مفتی طارق مسعود کی نائب اور مفتی صاحب بہت بڑے سکالر، خود کو کہنے والوں، وہ سکالر تو ہوگا اپنی جگہ پہ، تجھے یہ نہیں پتا ذات کے لیے الفاظ کی چنائی ہوتی ہے۔ جب بندہ بات کر رہا ہوتا ہے شخصیت کے مطابق القابات دیے جاتے ہیں۔ دو باتیں، یا تو بندے کو القابات نہیں آتے یا بندہ اندر کی بات کر بیٹھتا ہے، یا دو باتیں ہیں۔ پہلی کون سی؟ مثال دینا بھی شخصیت آ سکی منڈا ہے۔ ایک پتر اپنے ابے نو آکھے ابا جی میں جو تمہیں فرماندا پیا ہوں، کی خیال ہے؟ ابے نے پیری جتی کو نہیں، سمجھو بات کو۔ میں کہ پتر اپنے ابے نو آندا ابا جی میں جو تمہیں فرما رہا ہوں، پتر فرماندا ہوندا بھلا آئے پڑھے صدقے جاواں اپنی باری کنا پتا تمہیں۔ ریاض شاگرد استاد نے آخر استاد جی تسی کرو عرض جڑی کر رہی انہیں آخنا گھوم کے پیشیاں آپ بھگت لانا، یہ دس دیا کریے۔ میاں الفاظ ہوتے ہیں ہستی کے لیے، شخصیت کے لیے، یہ شخصیت کے مطابق بولے اور بولے جاتے ہیں۔ اور اپنے سننے والوں کو یہ کہنا کہ نبی تو ان پڑھ تھے، یہ دو باتیں، یا تو عقیدہ نہیں صحیح ہے یا ویسے تو بے خبر ہے، اور عالم دین بے خبر نہیں ہوتا، یاد رکھنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ لوگوں یہی تو بندے کی بات ہے، بندہ جو اندر سے ہو وہی باہر سے ہو، جو باہر سے ہو وہی اندر سے ہو۔ کئی بندے ایڈے سیانے ہوتے ہیں انہاں کدی اپنے ابے دا ختم نہیں دوایا، نہیں دوانا ہی نہیں، تے لمڑا دا ختم ہوئے تے جا کے جھوٹے ہاتھ چائے ہوندے۔ یہ حقیقت ہے بھائی، اسی معاشرے کی یہ حقیقت ہے۔ جب تم نے اپنے باپ کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے، کسی کے باپ کے لیے جو ہاتھ اٹھاتا ہے تو پھر کیا وہ ہاتھ اٹھے وہ سچے ہیں؟ ہرگز سچے، ہرگز سچے، وہ جھوٹے ہاتھ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ جو کرنا میں کہ نگاہ نبوت اٹھی، نگاہ آر بھی ویندی پار بھی ویندی، آغاز بھی ویکھدے انجام بھی ویکھدی۔ محبوب کریم نے انہیں آخیا کہ انصاف کرو، محبوب کریم نے یہ کر کے ویکھیا۔ فاروق اعظم نے تلوار پہ ہاتھ اشارہ کیتا نا، سرکار دا آغاز بھی ویکھیا انجام بھی ویکھیا۔ توجہ کریا جی، یہی آخر کبھی سارے نمازاں پڑھی ہوندی ہیں تو بہت کیا پڑھتے ہیں نا، میاں اس گل تے ٹک نہ لائی، خدا دا واسطہ ہی توجہ کریں، اس گل تے ٹک نہ لا دی، نمازی سچا ہوندا ہے۔ مصطفیٰ کے حدیث پاک میں سناتا ہوں، سرکار دو عالم نے فرمایا کہ بندہ ساری زندگی سخنی حرم میں رہے، مطاف میں رہے، جتنے طواف کری دا وہاں رہے، سارا دن روزہ رکھے، رات ساری قیام کرے، عبادات کرے، اور بغیر اور میری آل کے بغض میں مار جائے، اللہ کو اس کی عبادتیں نہیں چاہیے۔ ایتھے بھی سنو، میرے محبوب کریم کو اٹھا کے ویکھیا، نگاہ نبوت اٹھی، سرکار نے آر بھی ویکھیا، پار بھی ویکھیا، آغاز بھی ویکھیا، انجام ویکھیا، آ کے بیٹھ گیا۔ سرکار دو عالم عطا کر رہے ہیں، لیندے جا رہے ہیں، لیندے جا رہے ہیں، انہوں وٹ پہ چڑھ دے۔ حالانکہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا آپ دا پتہ ہے مال غنیمت تقسیم کرن دا انداز کی سی۔ فتح مکے تو بعد مکے والے سارے صحابہ آئے، مدینے والے سارے آئے، اکٹھے غزوے تے گئے، اتوں مال غنیمت ملیا، واپس لے کے آئے، سارے مسجد نبی بیٹھے ہیں، سرکار نے سارا مال اٹھایا، مکے والے نے دیتا، مدینے والے نے کوئی شے نہیں دیتی، کسے اوف نہیں کیتا۔ اونچی بولو سبحان اللہ۔ میرے محبوب کریم نے جدوں مکے والے ٹر گئے، سرکار کو خاطب ہوئے، ہاں بھائی پریشان ہو، آخر لگے سونیا تیرا حکم ہوئے، تیرا فیصلہ ہوئے، نوکر دا کی کام ہے، مالک دے فیصلہ کیا ہونا؟ جیویں تینوں صحیح لگا تسی کر چھڑے ہے، اساں کون ہونے ہاں؟ میرا علیہ السلام نے ذات مار کا مسکرا کے آخر لگے انہاں نوں مال مل گیا ہے، تانوں میں تہاڈے حصے چاہیا ہن دسو، اچھی بولو نہ کرے سبحان اللہ۔ سمجھ آوے نہ آوے ایک باری لذت لو نا، تقریر ہونے دیو نا۔ شرم اللہ علیہ السلام کی ذات مبارکہ مانے غنیمت تقسیم کرنے، سارا مال اٹھا کے مکے والے نے چھڈیا، مدینے والے پوچھنے نے اور اسی نے واسطے نہیں اکبر کے دی کرتے، نوکر بھی ہو گئے، اعتراض بھی کرے، یا کا گل نہیں بنتی، یا کا نظام نے پوچھیا او محل کرے میں تمہارے حصے نہیں چاہے گا، اور دسو کیا نے سارے مدینے والے بولے نے انہاں نوں مال مبارک ہوے، سانوں آمنہ دا نال مبارک ہو، نعرہ تکبیر۔
وجہ ہے انہوں مال مبارک سانو آمینہ دا پچھلے بولو سانو آمینہ دا سان چڑے آیا آمینہ دے لال دا چڑے آیا آمینہ دے اللہ اکبر کبیرہ حضرات وجہ کرنا پنے آنکھیں نے جس لئے انصاف کرو آکے بہ گیا محبوبہ تا پہ کر دے نے صحابہ تردے میں نے جو ملے لے لیا انہوں اٹھ کے وہ جان لگا حدیث تا اگلا حصہ سوڑا سرکار دوارم اشارہ کتاب بندہ ویکھو بے ویکھ لیا حضور انہیں جو انجی دی نسل نکلے گی مخاطب نے سرکار اپنے صحابہ نہ ابو بکر پاک نہ عمر پاک نہ عثمان پاک نہ علی پاک نہ طلحہ پاک نہ سعد پاک نہ سعید پاک نہ ساری عزت والے لوگوں نے مخاطب نے انہیں جو کہیں دی نسل نکلے گی نمازاں انہوں نے ڈھیر ہونے گیا نیکیاں ڈھیر ہونے گیا قرآن بڑا سونا پڑھنے گیا اصلا یہ تین چار چیزاں میں کئی ڈولے جانے ہیں نا میاں نا انج نہ ڈولے جو اپنے ایمان کا بیڑا گول نہ کر توجہ کرنا جی اصلا یہ چیزاں میں کئی ڈولے جانے ہیں سرکار نے دیکھو انہاں دے وچوں این دی نسل نکلے گی جنہاں دی نمازاں ڈھیر ہونے گیا کنوں آندے پے نے صحابہ پاک نوں تو انہوں گھاٹا لگنے گیا 38 ایمان دے پھر تک گل مننے چاہ جانی سی یا 5 جانے نو فرمان دے پھر تک گل مننے والی سی اسی کہڑا مسجد کدی گئے ہیں یہ صحابہ نال گلاں پہ ہوندیاں نے جنہیں مصطفیٰ دے پیچھے نمازاں پڑھدے نے انہاں دی نمازاں تے شک ہو سکدا ہے انہاں نوں سرکار پہ فرماندے نے تانوں نمازاں اپنی گھٹ لگن گیاں انہاں نمازاں اج بھی سانوں انج جماعتاں نظر ہوندیاں نے نمازاں ٹھیر نے کلیاں نمازاں نال کام نہیں بننا ہاں وہ سجدہ کیا سجدہ نبی دا نوکر بن کے بندہ نہ کرے وہ جو کرے جی سرکار فرماندے نے او دا نقشہ سارا درجے تون کہیں دی ہوئے گی جسم کہیں دا ہوئے گا کپڑے کہیں دی ہون گے آکڑ کہیں دی ہوئے گی میں نقشہ سارا پڑھا نا حدیث پوری پڑھا تو انہوں سارا پتہ لگ جانا ہے میں اشارہ کرنا دے گی نا تو بندے پہنچ جاندے نے مثال دے طور پہ میں گل پوچھنا میں تو انہوں پوچھنا بھی کوئی ایسا بندہ ہے پتہ بندہ کہیں پہنچ دے نے میرا شیر تو گنجا رہے 3 والی وزیر اعظم بڑھیا کون ہے پہنچ گیا ہونا میں اس واسطے بھائی نقشہ بیان نہیں کرتا تاکہ ہمیں باہر کہا کہ تسی فلانے دی گل کی فلانے دی گل نہیں اسی پاک نبی دے نوکر اسی مصطفیٰ دے صرف سرکار دو عالم دی نوکری دی گل کرنے ہیں اونوں سجان واسطے سمجھان واسطے اسی آسرے لے سکنے کدی باہر کدی کدھروں توجہ کرنا سرکار نے پورا نقشہ بیان فرمایا اس بندے دا حضور فرماندے نے انہاں دے سامنے تو اپنی نمازاں گھٹ لگن گیاں نیکیاں نے بہت ہوڑ گیا قرآن پڑھا سنا پڑھن گے لیکن انہاں چ ایمان انج خارج ہوئے گا جو شکار چ تیر خارج ہوندا ہے کہ تم رات پتہ ہے کہ کسے بندے نوں فائر لگے نا پیر نکل جاندہ ہے پتہ بعد وچ لگدا ہے مینوں فائر لگا ہے ایویں ہے نا ایمان انج خارج ہوئے گا میں گل یہ کرنا یار وہ ایک بندے جٹاں تسلی نال ذمہ تسلی نال ارائی برادری تسلی نال سنیا جی میں کہا وہ ایک بندے ایک جملہ بولیا گستاخی رسول تے مبنی ہے بھی اے نبی انصاف کر ایک بندے ایک جملہ بولیا نا سارے بولو ایک جملہ اے نبی انصاف ہے مصطفیٰ کریم نو وہ جملہ چنگا نہیں لگا اللہ اس بندے دی پوری نسل دا ایمان ختم کر چھڑے ہے مصطفیٰ اے نہیں فرمایا ان دے وچوں ایمان خارج ہوئے گا سرکار فرمایا ان دی نسل ساری جو ایمان خارج ہوتا جائے گا اور میں کہہ رہا ہے کہ گستاخی کرے وہ دا ایمان خارج ہوتا ہے تو جنہاں مصطفیٰ دے نعرے مارے اللہ نو کی حصہ کا فرماتا ہوئے گا آؤ بات کو ختم کریں وقت کافی ہوا چاہتا نوکری پیش کرتے ہوئے میں نے کہا 5 چیزیں ملیں تو بندہ سنی ہوتا ہے ورنہ کوئی سنی نہیں ہوتا 5 چشمے مل جائیں اور تو ہی تو شادی آپ نے بات ہی نہیں کی میں نے پتا میں نہیں کی تھی میں نے پتا سے میں کتنے آگے کرنی
میں نے اللہ والوں کی بھی ابھی بات نہیں کی اور اللہ کی بھی بات ہے اللہ والوں کی پھر کبھی کسی نشست میں آؤ اللہ کی بات سنتے ہیں ہم کیا سجا کے بیٹھے ہیں میلاد کیا سجا کے بیٹھے ہیں پیچھے بولو کیا سجا کے بیٹھے ہیں آپ کے جملے آپ کا کرا دوں اور تحقیق میری سنو مصطفیٰ کے میلاد کو حضور کے پیدا ہونے کو مولود کہا جاتا ہے میلاد کہا جاتا ہے میلاد ہوتا ہے پیدا ہونا اور پیدا ہوتے ہوئے جو معاملات ہے بھائی وہ بیان کرنا میلاد اور مولود جو کہہ لو ہم نے کیا سجایا بولو بولو کیا سجایا آپ بتاؤ آپ میں سے ایسا کون سا بندہ ہے جس کا خدا پیدا ہوتا ہے کوئی ایسا بندہ جس کا خدا پیدا ہو یا اس سے بھی پیدا کیا جائے یا وہ کسی نے پیدا ہوا ہو تو پھر میلاد اسی نے کیسے ہو گیا ارے میلاد ہی تو سب سے بڑی دلیل ہے ہم کائنات والوں کا میلاد بنا کے بتاتے ہیں وہ لوگوں وہ جس کا میلاد ہو اسے مصطفیٰ کہتے ہیں اور جو خود خدا ہو وہ مصطفیٰ کا خدا ہوتا ہے ہمیں کبھی خدا کا میلاد نہیں منایا نہ منایا جا سکتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد پڑھو اپنے رب کی تعریف کیا ہے ہم میلاد منا کے فرق بتاتے ہیں ہم خدا کی عبادت کرتے ہیں ہم سنی سے مخاطب ہو کے کہنا چاہتا ہوں ہم خدا کی سارے بولو ہم خدا کی پچھلے بولو ہم خدا کی عبادت کرتے ہیں مصطفیٰ سے محبت کرتے ہیں یہ ہوتا ہے میلاد اللہ اکبر میلاد اب کوئی میلاد سے پیچھے جائے تو لاکھ بار جائے صاحب ایک میلاد ہی تو بچا ہے مصطفیٰ کی محبت بھی کھیلنے والا نہ سلیبس نہ ڈگری نہ کوئی اور چیز بتاؤ پھر ہمارے بچے کہاں سے اس کے مصطفیٰ لیں گے کہاں سے ابو بکر عمر عثمان و علی کو جانیں گے پھر یہ بچے ہمارے بچے سوشل میڈیا پہ مرزے کو سن کے یہ بہک جائیں گے چلے جائیں گے کیا آپ یہ چاہتے ہو کہ ہمارا کام جب شمار ہو مسلمانوں میں اللہ کرے ہو جائے مومنین میں تو ہمارے بچے گستاخوں کی لائن میں کھڑے ہوں آپ کا یہ نہیں چاہتا ہے جس کو دعائیں کر کر کے منتے مان کے لیا اللہ سے یا اللہ ایک پتر تو دے دے وہ کل گستاخوں کی لائن میں کھڑا ہو یہ چاہتے ہو اگر یہ نہیں چاہتے تو میلاد کا ساتھ دیا کرو ایک میلاد ہے جو تیرے بچے کو اس کے مصطفیٰ بھی سکھاتا ہے ادب مصطفیٰ بھی سکھاتا اس لیے لوگوں ہم محفل میلاد پاک کا اہتمام کرتے ہیں میرا انداز جو شیلا تھا ظاہر بات ہے جدو بڈیرے ہوں گے پھر دیکھی جائے گی ایک بار کام چل رہا ہے چلن دے ہونے کا اللہ تعالیٰ سلامتی کا فرمائے بتا کہا تھا انسان کو غلطی کوتاہی کمی بیشی انداز الفاظ تلفظ ادائیگی اشارے کرنا ہے کسی بندے کو کوئی بات بری لگی ہو معافی چاہتا ہوں کلام میں غلطی ہو تو یہی کھڑا ہو کہ آپ کے سامنے اپنے اللہ کے حضور معافی کا طلبگار ہوں میں نے جو بیان کیا عزت مصطفیٰ کے لیے بیان کیا میں نے جو بیان کیا خیرات عشق رسول حاصل کرنے کے لیے بیان کیا اللہ کریم آپ کا ہمارا سب کا نقل فرمائے اور پوری انتظامیہ کو اللہ عشقوں کے تاج عطا فرمائے